السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ذوالقرنین حیدر۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ شوگر انکوائری کمیشن کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، سوچا وہ آپ تک پہنچا دوں۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شوگر انکوائری کمیشن کی تحقیقات کے دوران ایف آئی اے کا ایک اعلیٰ افسر پکڑا گیا ہے اور اس کو فوری طور پہ معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ وہ کیسے پکڑا گیا اور کیوں معطل کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جب انکوائری کمیشن بنایا گیا تو ابتدائی رپورٹ آئی، اس کے بعد وزیر اعظم نے یہ حکم دیا تھا کہ جو فرنزک آڈٹ ہے وہ بھی کیا جائے۔ تو اس فرنزک آڈٹ کے حوالے سے مختلف جو فرنزک ٹیمیں ہیں وہ تشکیل دی گئی۔ ایک ٹیم کا سربراہ ایڈیشنل ڈائریکٹر ایف آئی اے سجاد باجوہ جو کہ لاہور میں تعینات تھے، ان کو بنایا گیا۔ تو مختلف ملوں کے حوالے سے جو تحقیقاتی ٹیمیں تھیں وہ اپنی رپورٹ بھجوا رہی تھیں، تو ان کی طرف سے جو فگر آتے تھے وہ بڑے ہی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے تھے اور باقی ملوں کے جو فیکٹس اینڈ فگر ہیں وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے تھے۔ تو اس پر تھوڑا سا شک گزرا کہ یہ ایسا کیا ہو رہا ہے، جس پر تحقیقاتی جو ایجنسیاں یعنی انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کی مدد لی گئی کہ انہیں کہا گیا کہ وہ بھی ہمارا اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کریں اور دیکھیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو جب تحقیقات شروع ہوئیں تو پتہ چلا کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر صاحب شوگر مل مالکان کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان مل مالکان کو انکوائری کمیشن کے حوالے سے جو موومنٹ ہے، کیا وہ کام کر رہے ہیں، کیا رپورٹ تیار کر رہے ہیں، وہ مخبری کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ فیکٹس اینڈ فگر بھی تبدیل کر رہے تھے۔ ابھی جو بات سامنے آئی ہے کہ سیاسی خاندان کون سا ہے، وہ ہے جی چودھری برادران، اور خسرو بختیار کے بھائی کی جو مل ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کے ساتھ لنک ڈیولپ ہوا ہے۔ اور کیونکہ یہ پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر بھی رہے ہیں، گجرات میں بھی رہ چکے ہیں، اس سے پہلے سائبر کرائم میں رہ چکے ہیں اور پھر ان کا تبادلہ دوسرے ونگ میں ہو گیا تھا۔ یہ مکمل طور پہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے، آڈٹ رپورٹ تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، کمیشن کو مسلسل گمراہ کر رہے تھے کہ ان مل کے حوالے سے ایسی بات نہیں، ایسی ہے، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، یہ چیزیں سامنے نہیں ہیں، ان فیکٹس اینڈ فگر چینج کر رہے تھے تاکہ ان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ اور ہمارے ہاں اتنا ہی فائدہ پہنچانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مبینہ طور پہ یہ بھی الزام ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے مالی جو فائدہ ہے وہ حاصل کر لیا ہے یا کرنا تھا، کہ ان کی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی تھی کہ یہ ان کے لیے کام کریں گے۔ اور ابھی تک جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ چودھری برادران اور خسرو بختیار کے لیے کام کر رہے تھے۔ صاف ظاہر ہے پھر دوسری مل مالکان بھی ہوں گے، ان سے رابطے میں بھی ہوں گے، کیونکہ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کا تعلق بھی ایک سیاسی خاندان سے ہے اور اس کے کچھ رشتہ دار، قریبی رشتہ دار ارکان پارلیمنٹ بھی ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ تو تاہم یہ رپورٹ فوری طور پہ وزیر اعظم کو بھیجی گئی کہ یہ جو ہے انکوائری کمیشن کے دوران یہ بھی چیز ہوئی ہے، جس پر خان صاحب سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے فوری طور پہ کہا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے، اور وزارت داخلہ کو آگاہ کیا گیا۔ جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے شہزاد اکبر، ان کی ڈیوٹی لگائی گئی اور انہوں نے فوری طور پہ ان کو معطل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتا چلوں کہ باقی جو افسران ہیں وہ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ان کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی سخت کر دی گئی ہے کہ ان افسران پر سخت نظر رکھی جائے گی کہ یہ کہیں کسی اور مل مالکان سے رابطے میں تو نہیں ہے، کیونکہ باقی جو افسران ہیں ان کے حوالے سے بھی تحقیقات چل رہی ہیں۔ ابھی تک سر دست یہی ایک افسر ہیں، یہ ہیں بھی گریڈ 19 کے آفیسر، ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں۔ ان کی بات یہ سامنے آئی تھی جس پر یہ فوری طور پہ ایکشن لیا گیا ہے اور ان کو عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا ہے اور معطل بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیب نے بھی فوری طور پہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈی جی نیب راولپنڈی عرفان نعیم منگی، جو کہ پہلے ہی جعلی اکاؤنٹ کیس کے حوالے سے بھی تحقیقات کمیٹیوں کے سربراہ بھی ہیں، ان کو ان کی زیر نگرانی یہ ٹیمیں تشکیل دی جا رہی ہیں جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے وہ بھی حاصل کرے گی، اس کے علاوہ جو فرنزک آڈٹ کی رپورٹ آئے گی وہ بھی حاصل کرے گی، اور اپنی بھی ٹیکنیکل جو لوگ ہیں آڈٹ کے، فرنزک کے، ان کو بھی یہ مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی میں شامل کریں گے، اور یہ ایک باضابطہ کیس جو ہے
وہ تیار کرنے کی جو حکمت عملی ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، اور بہت جلد جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی کا جاری کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں تیل کی قیمتیں انتہائی گرتی جا رہی ہیں، اور امریکی مارکیٹ تو مکمل طور پہ کریش ہو چکی ہے۔ لوگ اکثر باتیں کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں اس کا کیا اثر ہوگا، کیونکہ ہم تو امریکہ سے تیل نہیں خریدتے، لیکن پھر بھی دنیا کی مارکیٹ پہ یہ اثر پڑتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی مارکیٹ کریش کر جائے تو اس پہ یقیناً اثر پڑتا ہے۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی ایک رائے دی ہے کہ اس موقع پہ جب تیل سستا مسلسل ہوتا جا رہا ہے تو پاکستان کو یہ کرنا چاہیے کہ اپنے جو ذخائر ہیں تیل کے وہ مزید بڑھانے چاہیے۔ جو آئل ریفائنریز ہیں ہمارے ہاں، جیسے بائیکو ہے، پارکو ہے، اٹک ریفائنری ہے، ایک اور ہیں، تقریباً ٹوٹل 4-5 آئل ریفائنری ہیں، تو ان کے ہاں جو ٹینکس کی تعداد ہے وہ بڑھائی جائے تاکہ تیل کو جو ہے وہ ذخیرہ بھی کیا جا سکے۔ اس طرف جو ہے حکومت کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے، اور جو کہ کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت اس پہ توجہ دے بھی رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ واضح طور پہ احکامات بھی جاری ہو جائیں گے کہ فوری طور پہ آپ ان آئل ریفائنری کو ایکٹیو کریں اور یہاں ٹینک کی تعداد بڑھائیں، اور تیل جو ذخیرہ کرنے کا سلسلہ ہے وہ شروع کر دیا جائے۔ ایک تو یہ بھی تھیوری چل رہی ہے کہ کم از کم حکومت کو ایسا اقدام کرنا چاہیے کہ 10 سال کے ذخائر جو ہیں تیل کے وہ ہمارے پاس اکٹھے ہو جانے چاہیے۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے تو یقیناً پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ہم ایسی صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جب تیل کی قیمتیں گر رہی ہیں، کیونکہ اگر امریکہ کی بات کریں تو وہاں جو تیل ہے وہ پانی سے بھی سستا ہو چکا ہے، یعنی پانی مہنگا ہے اور تیل سستا ہے۔ تو اس پہ حکومت کو فوری طور پہ توجہ دینی چاہیے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔